بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بارے میں بات ہوگی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کب آئیں گے۔ نیز اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نبی ہوں گے یا صحابی۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا نام محمد یا احمد ہے اور مہدی آپ کا لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اتنی بات ملتی ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے۔ جس دور میں امام مہدی آئیں گے ان کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی۔ حضرت امام مہدی دمشق کی ایک مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کو ہی نماز پڑھانے کا کہیں گے۔ پھر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کے امام ہوں گے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اتنی ہی بات ملتی ہے، اس کے علاوہ چند اور بھی باتیں ملتی ہیں۔ اس بارے میں تاریخ نہیں بتائی گئی، نہ ہی مہینہ بتایا گیا اور نہ ہی سال بتایا گیا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ 100% غلط ثابت ہوئی ہیں، اور بھی لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ امام مہدی 2025 میں آئیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 2030 میں آئیں گے۔ حکومت کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو مبہم رکھا ہے۔ نہ صحابہ کرام نے اس کی تاریخ، مہینہ اور سال پوچھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ایسی چیزوں کو اسلام مبہم ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا تو اس میں کوئی بھی اٹھ کر مہدی کا دعویٰ کر دیتا۔ اس پر مجمل ایمان لانا ضروری ہے۔ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل ہمیں نہیں معلوم، بس ایک وقت قرب قیامت میں آنے والا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 مجاہدین اس میں شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین لڑائی کی سختی اور شدت سے لڑائی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور 1/3 مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کفر پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایک دفعہ پھر اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا، ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دیں گے، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ان کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے۔ ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کر پئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ایسے کھل جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے۔
ایک دفعہ تو اسلام بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ میں پھیل گیا تھا۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت تھی۔ سب مسلمان تو نہیں تھے مگر مسلمانوں کی حکومت تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ اور اب پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ مجاہد ہوں گے، انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کو لوگ خود تلاش کریں گے، وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ بزرگان دین ان کو خود تلاش کریں گے۔ آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ جو خود دعویٰ کرے گا وہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی صحابی، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے درمیان تو صدیوں کا فاصلہ ہے، تو نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی صحابی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے اور بزرگ ہوں گے۔ مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پر آپ کو اسلامی واقعات، تاریخ اسلام، اسلامک مسائل، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تقاریر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت دلچسپ اور معلوماتی اسلامک ویڈیوز ملیں گی۔ جزاک اللہ۔